السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے برائی کیسے مٹتی ہے۔ اگر آپ دوسروں کی برائی کے بدلے میں خود برائی کا سلوک کرنے لگ جائیں گے تو پھر برائی مٹے گی کیسے؟ پہلے نے ایک برائی کی اور آپ نے بھی برائی کے جواب میں برائی کی تو اس طرح دنیا میں ڈبل برائی ہو گئی۔ اس طرح تو برائی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے شریعت کا مسئلہ سنا ہی ہوگا کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے اس کو پاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک پاک پانی سے اسے نہیں دھوئیں گے اس کی ناپاکی ختم نہیں ہوگی، اور اگر کسی ناپاکی کو ناپاک پانی سے دھونا شروع کر دیں تو ناپاکی بڑھ تو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی، اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کی اور آپ نے بھی اس کے جواب میں برائی کرنے لگ جائیں تو دنیا سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ برائی کو مٹانے کے لیے اچھائی کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ پاک پانی برائی کو مٹا دیتا ہے، گندگی کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح اچھائی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی اصول بتلایا اور فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو نیکی کے ساتھ دھکیلو، پھر دیکھو کہ اس کا کتنا اچھا اثر سامنے آتا ہے۔ لہذا خاص طور پر مستورات حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ اپنے اندر آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گی۔ خاوند ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے، ہم اس کی خدمت کر کے اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں گی۔ ساس ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے اپنا غم بیان کریں گی، مگر ہم اس کے ادب میں فرق آنے نہیں دیں گی۔ ہم سسر کے ادب میں فرق آنے نہیں دیں گی۔ ہماری رشتہ دار عورتیں جنہوں نے ہمارے دل دکھائے، ہم ان کی غیبت نہیں کریں گی، ان کے اوپر الزام تراشی نہیں کریں گی، بلکہ ان کی غلطیوں کو معاف کر کے اپنے اللہ کے حضور قرب چاہیں گی۔ لہٰذا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا یہ ایک اچھی صفت ہے۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا۔ تو انسان بدلہ لے سکتا ہو پھر بھی بدلہ نہ لے، یہ عظمت ہوا کرتی ہے۔ اس معاف کرنے کو کہتے ہیں معاف کرنا۔ اس کو تو نہیں کہتے ہیں کہ انسان کا بس نہ چلے اور کہہ دے کہ جی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا نہیں ہوا۔ معاف کرنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں قابو بھی ہو، غصہ انسان نکال بھی سکتا ہو، ری ایکشن دکھا بھی سکتا ہو، مگر اللہ رب العزت کی خاطر انسان اس کو نہ دکھائے، اللہ رب العزت سے ڈر جائے تو اللہ تعالی کو ایسی مومنہ بڑی پسند آتی ہے۔
آئیے میں آپ حضرات کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا جس کو کسی حاسد نے پریشان کر رکھا تھا، اور یہ بڑا پریشان حال تھا۔ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضرت فلاں آدمی ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے۔ اب میں اس کے جواب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اس کی اجازت دیجیے۔ وہ NOC مانگنا چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ کر کے دکھاؤں، مگر اللہ والے تو عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کتنا پیارا جواب دیا جو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے اسے فرمایا، اے نوجوان، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ آپ اس بات پر ذرا غور کریں، اگر گھر میں کسی نے آپ کو ستایا ہے، دل دکھایا ہے، اور اس کے جواب میں آپ بھی ویسا ہی کرنے لگ جائیں گی، تو گھر کے اندر برائی دوگنی ہونا شروع ہو جائے گی، اچائی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے چاہیے کہ یہ اچھی صفت اپنا کر ہم میں قدرت ہونے کے باوجود، ہم قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں سے بدلہ نہ لے، انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں۔